اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرنے سے بنتا ہے، مخلوق خدا کی رعایت کرنے سے بنتا ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور سنت کو ادا کرنے سے ولی بنتا ہے۔ اور اگر بغیر عبادات کے ولی بنتا ہوتا تو کائنات میں کوئی بندہ ایسا نہ ہوتا جو اللہ کا ولی نہ ہوتا۔ یہ ولایت کسبی ہوتی ہے، ولایت عطائی ہوتی ہے، ولایت وہبی ہوتی ہے۔ کوئی محنت کر کے ولی بنتا ہے، کسی کو بخشا جاتا ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے ولی بنانے کے لیے چن لیتا ہے۔ الگ الگ اس کی کیٹیگری ہے ولایت کی۔ کہ کوئی دن اور رات چلے کرتا ہے، عبادت کرتا ہے تو پھر اس مقام پر پہنچتا ہے۔ کسی کو کسی پیر کی نظر سے یہ مقام دیا جاتا ہے تو کسی کو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ کہ مرشد کی ضرورت کیوں ہے، اور کامل مرشد ہے تو اس کی ضرورت دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں ضرورت مرشد، یہ کیا چیز ہے؟ آئندہ جمعے انشاءاللہ ضرورت مرشد پر قرآن و حدیث کی روشنی باز کریں گے۔ آیت کریمہ قرآن مجید کی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالی حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اور ہم سب کو حق و سچ سن کر اس کو تسلیم کرنے، قبول کرنے، عمل کرنے تا قیامت اللہ اس کے مطابق عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بابا سے بلند درشی پڑھ لیجئے تاکہ گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سب کی آواز آئے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یک زمانہ صحبت اولیاء، بہتر صدہ سالہ عبادت بیریا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ رب العالمین اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کا ڈر اپنے سینوں میں رکھو، اللہ کا خوف اپنے سینوں میں رکھو۔ اللہ کا ڈر تبھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی ذات ہر وقت سامنے موجود ہو۔ جب اللہ کو ہر وقت سامنے موجود پاؤ گے تبھی اللہ کا ڈر دل میں آ سکتا ہے۔ اگر اللہ کی ذات موجود نہ ہو، اللہ کو سامنے موجود نہ مانو تو کبھی بھی اللہ کا ڈر دل میں پیدا نہیں ہوگا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور میرا ڈر رکھنے کے بعد، میرا خوف رکھنے کے بعد جو میرے سچے ولی ہیں، جن کی راتیں سجدوں میں گزر جاتی ہیں، جن کے دن روزے کی حالت میں گزر جاتے ہیں، رات سجدے میں گزر جاتی ہے، سارا دن اللہ کی مخلوق کی خدمت میں گزر جاتا ہے۔ اے میرے بندو، جب تم اپنے بستروں میں جا کے سو جاتے ہو، میرے ولی راتوں کو سردی کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے پوری رات اپنے رب کی رضا کے لیے مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ سے بھی ڈرتے رہو اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ بھی دنیا میں رہو۔ اللہ سے بھی ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ اب پہلی بات تو یہ قرآن مجید سے یہ ثابت ہو گئی کہ ولی ہمیشہ سچا ہوگا۔
ولی ہمیشہ جھوٹا آدمی ولی ہو سکتا؟ جو بندہ خانقاہ میں بیٹھا ہو اور مرید کہے کہ حضرت صاحب نماز کا ٹائم، حضرت صاحب کہے کہ میں پاکستان کے مولویوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، میں مکے میں نماز پڑھتا ہوں، جھوٹا ہے یا نہیں؟ بولو۔ اس کو کہو لانتی آدمی جو محلے کی مسجد میں نہیں پڑھ سکتا وہ کعبے میں کیسے پڑھے گا جا کر؟ جو محلے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھے وہ مسجد حرام کے پیچھے امام کے پیچھے کیسے پڑھے گا؟ تو اگر وہ جھوٹ بولے تو اللہ فرماتا کہ ولی سچا ہوتا ہے، جھوٹے کو اللہ ولایت دیتا، اور جو ولی ہوگا وہ کبھی جھوٹ بول سکتا نہیں۔ اب توجہ کرنا، پاکستان نہیں، پوری دنیا میں جہاں چلے جاؤ، پوری دنیا گھوم کر دنیا کے مین بیچ سینٹر میں آ جاؤ۔ کہاں پر؟ کعبے کے اندر، جو پوری دنیا کا بیچ ہے، سینٹر ہے کعبہ۔ جہاں سے بھی لائن کھینچو، جہاں سے بھی ناپو، بیچ کعبہ ہی آتا ہے۔ اللہ نے بنایا ایسا، پوری زمین گول ہے اور پوری زمین کا نقشہ جہاں سے چاہے ناپ لو کعبے کی طرف بیچ میں آئے گا، سینٹر کعبہ ہے۔ سائنس نے آج سینٹر کعبے کو بنایا ہے۔ جب دنیا کچھ بھی نہیں تھی، سارا پانی پانی تھا نا، اللہ نے جب جنت سے آدم کو بھیجا تھا تو حضرت آدم سے اللہ نے فرمایا کہ میرے کعبے کو بناؤ۔ بابا آدم نے کہا کہ کعبہ بناؤ کیسے، کہاں بناؤں؟ اللہ نے فرمایا جبریل جا، اور جا کر یہ فلاں جو جگہ ہے نا یہاں پر پر مار۔ جبریل آئے، پر مارا، پانی ابل رہا تھا، جبریل کے پر لگے، وہ جھاگ بنا، جھاگ سے سوکھی جگہ بنی۔ بابا آدم نے کہا کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا جہاں ہم نے نشان لگوایا کعبہ یہاں بناؤ۔ ہم نے جہاں نشان لگوایا کعبہ یہاں بناؤ۔ تو آج سائنس نے تحقیق کر کے 20 سینٹر کعبے کو کہا ہے۔ صدیوں پہلے 20 سینٹر میرے رب نے جبریل کے ذریعے بنوا دیا ہے۔ اس وقت جبریل کے پر سے بابا آدم کو بتایا گیا، پھر وہاں پر خط کھینچ کر آپ نے، اور یہ کعبہ جو آج یہ بنا ہوا ہے یہ 6ٹھی مرتبہ بنا ہے۔ کتنی دفعہ؟ یہ 6ٹھی تعمیر ہے جو آج میرے آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ حجاج بن یوسف نے اس کو بنوائی تھی۔ طوفان نوح آیا جب اٹھا، طوفان نوح جب آیا تھا کعبے کو اللہ نے اٹھا لیا تھا، پھر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر بنایا، پھر جی کہ نا حضرت عبداللہ بن زبیر نے بنایا، قریش مکہ نے بنایا، پھر حضرت اس نے حجاج بن یوسف نے بنایا۔ اب یہ 6ٹھی تعمیر ہے، ایک مرتبہ اور اس کو اٹھایا جائے گا، تفصیل پھر کسی موقع پر۔ ادھر توجہ کریں، 20 سینٹر بنا دیا۔ میں یہ بات کر رہا تھا کہ ساری کائنات گھوم پھرو، ساری کائنات کے اندر جہاں جہاں بھی مسجد ہے برابر میں ولی کا روزہ ہے۔ جہاں جہاں مسجد ہے اللہ کے پیارے کی قبر ہے۔ اب آپ کہو گے بھئی امام صاحب اگر مدینہ منورہ کا آپ کہتے کہ مسجد نبوی ہے تو وہاں تو سمجھ میں آتا سرکار کی قبر ہے، حضور تشریف فرمائے۔ کعبے میں کیا ہے؟ کعبے کے نیچے حضرت آدم کی قبر ہے۔ ایک روایت، دوسری روایت میں فرمائی یہ جو حتیم بنا ہوا نا کعبے کے پاس، حتیم جو بنا ہوا ہے اس کے اندر بابا آدم کی قبر، بابا آدم کے بیٹے حضرت شیش کی قبر، حضرت ابراہیم کی قبر۔ جہاں قبر وہاں اللہ کا گھر۔ اب شروع کر کعبے سے، جہاں اللہ کا گھر وہاں بابا آدم کی قبر۔ بابا آدم اللہ کے پیارے، اللہ کے ولی، اللہ کے نبی، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے کی قبر۔ مکے سے چل مدینہ میں، جہاں مسجد نبوی وہاں مصطفیٰ کی قبر۔ ساری کائنات چھان مارو، جہاں جہاں مسجد ہے وہاں وہاں روزہ ہے۔ آپ کہو گے کہ مسجد کے برابر میں درباروں کا کیا کام؟ میں نے کہا مسجد کے برابر میں دربار اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ولی کھینچ کر اپنے دربار میں لاتے ہیں کہ بیٹھے رہو ہماری بارگاہ میں، لیکن جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو ولی کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے دربار بند کرو، اللہ کے گھر میں چلے جاؤ، سارے اٹھ جاؤ یہاں سے، برابر میں جو مسجد ہے یہاں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو۔ لیکن جب وقت نماز ہو جائے تو اٹھو یہاں سے، مسجد میں چلے جاؤ۔ میرے مصطفیٰ کی روز جالیوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، کھڑا ہے، لیکن جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو سرکار کے روزے کو بند کر دیا جاتا ہے، سب چلے جاؤ پیچھے، مسجد میں نماز پڑھو۔ اور جس وقت میں عمرے پہ موجود تھا اس وقت تو یہ حالت تھی کہ جو سلام کرنے جہاں سے سرکار کو داخل ہوتے ہیں نا، جو لوگ دیکھ کر آئے انہیں پتہ ہوگا، جو نہیں گئے اللہ سب کو لے جائے۔ کل میں نے اثر میں سنایا تھا، میں تو حیران ہو گیا خدا کی قسم۔
اور اپنے امتی ہونے پر فخر کیا. اثر کے درس میں میں نے کل سنایا 6 سپارے کی سورہ مائدہ کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو امتی ہے یہودی، بیت المقدس جو ہمارا قبلہ ہے وہاں سے 12 میل کے فاصلے پر حضرت موسیٰ کی قبر ہے. بہت سخت فوج کا پیرا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو خدشہ ہے کہ یہودی نقصان نہ پہنچائیں. یہودی کون ہے؟ جو موسیٰ علیہ السلام کے امتی. اپنی زندگی میں موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی تھی، یا اللہ میری قوم کو مجھ سے الگ کر، یا اللہ یہ ظالم قوم ہے مجھے الگ کر ان سے، میرے بس کی بات نہیں. قوم کے لیے بد دعا کی، اللہ نے الگ کر دیا. اتنا الگ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں قوم ساتھ نہیں رہی. موسیٰ کی وصال کے بعد بھی قوم مزار پہ نہیں جا سکتی ہے. وہ یہودی آج تک حضرت موسیٰ کے قبر پہ نہیں جاتے، لیکن موسیٰ نبی ہو کر اپنی قوم کے لیے بد دعا کرتا ہے، کیونکہ قوم نے پریشانی ایسا کیا تھا. قرآن کا 6 سپارہ سورہ مائدہ اٹھا کے پڑھ لینا. لیکن جب میرے اپنے مصطفیٰ کو پڑھا نا، جب میں نے اپنے محبوب کو پڑھا، میری آنکھیں اشکبار ہو گئی، دل چورا چورا ہو گیا. میں نے کہا شکر ہے پروردگار، ایسے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے. گرمی سردی کی راتیں ہم تو بستر پر سو جاتے ہیں، مصطفیٰ مصلی بچھا کے ہمارے لیے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے. ہم تو مصلی پر سو جاتے ہیں لیکن مصطفیٰ ہمارے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے. آج فلسطین کے اندر یہودیوں کا قبضہ ہے، لیکن یہودی موسیٰ کی قبر پہ نہیں جاتے. میرے مصطفیٰ کے روزے پر صبح شام میلہ لگا ہوا ہے. مصطفیٰ کے گنبد خضرا پہ صبح شام میلہ ہے. لاکھوں آ رہے ہیں، لاکھوں جا رہے ہیں، اور جو نہیں جاتے وہ تڑپ تڑپ کے روتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. جس کا اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ ذرا زور سے یار. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا یا رسول اللہ. صبح شام دیوانے تڑپ رہے ہوتے جانے کے لیے. موسیٰ امتیوں کے علاقے میں رہ کر بھی امتی نہیں جا سکتے. سینکڑوں میل 7 سمندر دور میرے مصطفیٰ ہیں، لیکن جو جاتا ہے لوگ چپک چپک کے اسے روتے ہیں. جو جاتا ہے لوگ چپک چپک کے اسے روتے ہیں، اور جو نہیں جاتا وہ دعا کرتے کہ کاش اس کے صدقے اللہ ہمیں بھی گنبد خضرا عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی وہ بہار نصیب فرمائے. تو میں بات یہ کر رہا تھا، ادھر موسیٰ نے بد دعا کی، قوم آج تک دربار پہ نہیں جاتی. ادھر میرے نبی کے دربار کا دروازہ کھلا ہے، اور جہاں سے سرکار کو سلام کرنے کے لیے آتے ہیں وہ گھر کس کا ہے؟ جسے باب السلام کہتے ہیں. جہاں سے سلام کرنے اندر داخل ہوتے ہیں وہ گھر کس کا ہے؟ میں نے کہا ہوش کے ناخن لو اور غور سے سنو. جس دروازے سے انٹر ہو کر سرکار کو سلام کرنے جاتے ہیں وہ گھر میرے ابو بکر صدیق کا ہے. صدیق اکبر نے گھر مسجد کے حوالے کیا تھا تو وہ رستہ بنایا ہے، وہاں سے گھس کے سرکار کو سلام کرتے ہیں. کہاں کہاں تو علی ابو بکر کو پہلا نہیں کہے گا. اگر مصطفیٰ کے روزے پہ جائے گا تو پہلا گھر ہی ابو بکر کا ہے، مصطفیٰ تو بعد میں ہے. مصطفیٰ تو بعد میں ہے، پہلا گھر ہی ابو بکر کا ہے. ابو بکر کے گھر سے نکلے گا تو مصطفیٰ کو سلام پیش کرے گا نا یار. کیسے ابو بکر صدیق کو تم پہلا نہیں مانو گے؟ اور کسی کے ماننے نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا. جس کو مصطفیٰ نے جو بنایا وہ ہمیشہ ویسے ہی رہے گا. توجہ کیجئے گا. موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، قوم دربار پہ نہیں جاتی، لیکن آج لوگ وہاں پر سروں پر چادریں ڈال کے گھوم رہے ہوتے ہیں، اور جو نہیں جاتے وہ محفلوں میں رو رو کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آقا لوگ تو آ کے بتاتے کہ ایسا 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 ہے. ایک مرتبہ کرم ہونا کہ ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ہاں کیسا ہے. ایک مرتبہ نظر عنایت تو ہونا کہ کیسا ہے، ہمیں بھی تو پتہ چلے نا مصطفیٰ. میرے دوستو یہ فرق ہے امت موسیٰ کا اور امت مصطفیٰ کا. میرے نبی نے ہمارے لیے معاذ اللہ کبھی بد دعا نہیں فرمائی. جیسے بھی ہیں گندے ہیں، بکھرے ہوئے، گناہگار ہیں، بے نماز ہیں، لیکن آج بھی اللہ کی عزت کی قسم حدیث پاک موجود ہے.
آج بھی قبر میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ صرف ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، آج بھی قبر میں ہمارے لیے وہ دعا کرتے ہیں۔ لیکن ایمان سے بتاؤ ہم نے مصطفیٰ کو کیا دیا ہے؟ حرام کھانا ہم نہیں چھوڑتے، نماز ہم نہیں پڑھتے، بیوی بچوں کے حقوق ہم نہیں پورے کرتے، ماں باپ کے ابھی یہ جو سیلاب زدگان بیچارے جو سیلاب کی زد میں آئے ہیں، تو کیا ان کی خبر مصطفیٰ کو نہیں ہے مدینے میں؟ جن کے پورے پورے گھر تباہ ہو گئے، پورے پورے جانور تباہ ہو گئے، اور یہ حکمران عیاش باہر ملکوں کے دورے پر گھوم رہے ہیں، قوم پاکستان میں مر رہی ہے، یہ اپنے دورے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے ایسے حکمران ہمارے جوتوں کی نوک کے نیچے ہیں، کہ جن حکمرانوں کو مخلوق کی رعایا کی خبر ہی نہ ہو، کیا چار ڈالنا برنی کے اندر، اس کا ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں وہ حکمران چاہیے لیکن رعایا سو رہی ہو تو 22 پیوند لگی ہوئی چادر پہن کر گلی میں نکلے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ عمر جیسا ہمیں حکمران چاہیے جس کی چادر پر 22 پیوند لگے لیکن ڈال کے رات کے اندھیرے میں گھستا ہے، آدھی رات تہجد پڑھتا ہے اور آدھی رات مدینے کی گلی کوچوں میں رہتا ہے کہ گاؤں مدینے والوں کوئی بھوکا نہ رہنا ورنہ اللہ تعالیٰ گربان پکڑے گا عمر کا قیامت میں۔ عمر کہتے ہیں کہ میری حکومت میں کتا بھی مرے گا مجھ سے سوال ہوگا، اور یہ تو سامنے دم دم کھڑا کر کے بندہ مار دیتے، کتا تو کیا چیز ہے، کتنے لوگ سے۔ اور پھر اللہ معاف فرمائے ایسی گندی پارٹیاں پاکستان کی ہمارے کہ جو کینٹ لگا کے بیٹھے ہیں، امداد جمع کر رہے ہیں اپنی ووٹ چمکانے کے لیے، سیاست چمکانے کے لیے۔ ادھر تجھے آٹے کا کٹا دے دیا، میرے ہاتھ سے تو آٹے کا کٹا لے رہا، وہ تصویر کھینچ رہا ہے۔ تو نے اللہ کی مخلوق کو اتنا ذلیل کر دیا ہے، وہ اگلا کہتا بھائی میں بھوکا رہ لوں گا، تیرا آٹا کا کٹا تو واپسی لے جا یار، تو کٹا دے کے مجھے ذلیل کرے گا، لوگ تصویر دیکھیں گے بولے گی کہ مانگ کے کھاتا ہے، میری مجبوری ہے کہ سلام میں بھیج گیا، تو مجھے ایسے ذلیل کرے گا؟ میں نے کہا اوے بدبخت خبیث، اس طرح مخلوق کی عزت اچھالنے والوں، آج یہ سیلاب زدگان کا حال ہے، اللہ نہ کرے کل یہ تیرے اوپر ہوگا، پھر تجھ سے پوچھوں گا بتا تیرے اوپر کیا گزر رہی ہے، تب تیرا گربان پکڑ کے اور تجھے کٹا دے کے ہم تیری تصویر بنائیں گے کہ اب بتا تیرے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ تو حضور کی امت کی عزتوں سے کھیلتا ہے، ماں بہنوں کی عزتوں سے اچھالتا ہے، ان کی عزتوں سے کھیل رہا ہے۔ حدیث تو یہ کہتی ہے کہ اللہ کی راہ میں دو تو سیدھے ہاتھ سے دو، الٹے کو خبر ہی نہیں ہو، اس ہاتھ سے دو تو اس کو پتہ نہ چلے کیا دیا، اور تو ایک صابن کی بٹی دے کر سارے معاشرے میں اس کو ذلیل کر رہا ہے۔ عزت دار کہتا ہے میں بھوکا رہ سکتا ہوں، تیری ذلت کا سامنا میں نہیں کر سکتا۔ اب یہ لوگ جو کینٹ لگا کے بیٹھے ہیں، ان حرام خوروں کا گربان پکڑ کے پوچھو کہ کس لیے تم نے یہ لگایا؟ مخلوق کی ہمدردی کے لیے نہیں لگایا، انہوں نے صرف ووٹ کے لیے لگایا۔ غلط بولوں میری طرف سے اجازت ہے، ٹوکنا مجھے ٹوک دینا اگر میں غلط بولوں، اور صحیح بولوں تو اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا کہ مولوی صاحب کیا کہہ رہا ہے۔ پوچھو ان کا گربان پکڑ کے کہ کیوں تم نے یہ لگایا کینٹ، وجہ کیا ہے؟ اسمبلیوں سے اور پارلیمنٹ کے تم لیڈر بنے ہو، اسمبلیوں کے لیڈر بنے، دنیا بھر کا حرام کا پیسہ تمہارے پاس موجود ہے، تو کیا تم اپنے پیسوں سے گھر والوں کو پال سکتے ہو تو کیا غریب کو نہیں پال سکتے ہو؟ ضرور ہے تمبو باندھ کے لوگوں کا پیسہ، اور میں نے تو اللہ معاف فرمائے ایسے ایسے لوگوں کو بھی کینٹ پر ایسے ایسے لوگوں کو امداد جمع کراتے ہوئے دیکھا کہ جو لکڑی سے چل رہا ہوتا ہے، جو لکڑی سے چل رہا ہے وہ بھی آٹے کا کٹا وہاں جمع کرا کے جا رہا ہے۔ پوچھا گیا بابا جی تے تو خود ٹانگ سے معذور ہے، لکڑی سے چلتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا ایک کٹا غریبوں کو دوں گا، پتہ نہیں اس کے صدقے میری بخشش ہو جائے۔ تیرے کینٹ لگانے سے اس کا کٹا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، تیرے کینٹ تیرے منہ پر مارے جائیں گے۔ کیوں حضور کی امت کو ذلیل کرتے ہو؟ کیا لینا چاہو گے اللہ سے؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ جب بندے کو دیتا ہے نا تو اس کو آزماتا ہے، جب اللہ کسی کو مال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سامنے والے کو اس پر بھیج کر اس کو آزماتا ہے کہ میرے مال کے ساتھ یہ کرتا کیا ہے اور میری مخلوق کے ساتھ یہ۔ اور میں بارہا آپ کو جملہ کہتا ہوں، پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے معاملے معاف کر سکتا ہے لیکن مخلوق کے معاملے میں وہ بڑا غیرت مند ہے۔ وہ بندوں کے معاملے میں وہ بہت جلدی کام کرتا، کسی کو معاف نہیں کرتا اپنے بندوں کے معاملے میں۔ لیکن یہاں کوئی وردی پہن لے وہ بدماشی شروع کرتا ہے، کوئی سیٹ پہ بیٹھ جائے وہ بدماشی شروع کرتا ہے، کوئی اسمبلی میں چلا جائے وہ بدماشی شروع کرتا ہے، کوئی ایم پی ہو جائے وہ بدماشی شروع کرتا ہے۔ میں نے کہا بھائی تو منگل کی پیداوار ہے، بڑے بڑے فرعونوں کو اللہ نے غرق کر دیا ہے، کسی کی بادشاہت نہیں چلی، کسی کی حکومت نہیں چلی ہے۔ کل من علیہا فان
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی صرف اللہ کی ذات ہے، اور کسی کو بقا حاصل نہیں ہے۔ اگر اللہ نے تجھے عزت دی ہے، تجھے وردی پہنائی ہے، تجھے اللہ نے منصب پر بٹھایا ہے، تو منصب کا حق یہ ہے کہ اللہ تجھے عزت دیتا رہے، تو جھکتا رہے، تجھے اللہ اونچا کرتا رہے تو جھکتا رہے، تو نیچے آتا رہے، اللہ تجھے اوپر لے جائے تو نیچے آتا رہے۔ اور یہ بھی تجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے یار، اس فتنوں کے دور میں لوگ تیرے پاس چل کر آ کے اپنی مجبوری تجھ سے حل کروا رہے ہیں، یہ تجھ پر اللہ کا کرم ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بندہ میرے پاس ہے، امام صاحب مجھے یہ ضرورت ہے، مہربانی کریں، پردہ پوشو، کسی کو بتانا نہیں یہ چاہیے، تو میں بولوں ابے پاگل کے بچے، مولوی کو دینا تو مولوی سے لے رہا ہے، سر تجھے مجھے دینا چاہیے، میرے سے مانگ رہا، یا میں یہ بولوں اس کو، یا پھر یہ کہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے معاملات جیسے بھی ہے، لیکن تو نے مجھے میرے پاس اس لیے بھیجا کہ تو مجھ سے راضی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو پسند فرماتا ہے نا مجبوروں کو، وہی دروازہ اللہ دکھاتا ہے۔ کبھی بھی کوئی مانگنے آیا تو ہاتھ جوڑ کے معاف کرنا، بدتمیزی نہیں کرنا، کیونکہ نہیں پتا سامنے والا کس روپ میں آپ سے مانگ رہا ہے، وہ کون ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ اس لیے میرے دوست و بزرگوں، یہ جتنے بھی بیٹھنے والے ہیں، یہ تو ہم حیدرآباد ہمارا سیلاب سے بچا ہوا ہے، اور اللہ نہ کرے کوئی ایسے معاملات ہو، کتنی میڈیا پہ خبریں چل رہی ہے، بند ٹوٹنے والا ہے، جام شروع کا پل اوپر چڑھ گیا، فلانا ہو گیا، ڈگمانا ہو گیا، خواہ مخواہ قوم میں خوف پلا دیا، لطیف آباد خالی کرا دیا، فلانا خالی کرا دیا۔ اوے میں نے کہا چپ کر بھائی، یہاں پر جو ہے نا غوث پاک کا بیٹا عبدالسخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رہتا ہے یہاں، دم رے کے بات کر، دم رے کر، تجھے نہیں پتا کہ وہ بغداد سنبھالے ہوئے ہیں، بیٹا یہ حیدرآباد سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے۔ بولو نا سخی کے ماننے والوں، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ ذرا یار، وہ یہاں حیدرآباد سنبھال کے بیٹھا ہے۔ اور میں نے کہا حیدرآباد کا نام ذرا غور سے لو، یہ کون سا علاقہ ہے؟ شہر کون سا ہے؟ حیدر آباد، حیدر آباد۔ یہ کسی اسمبلی کے ووٹوں سے پاس نہیں ہوا ہے، میرے مولا علی نے پاس کیا ہے۔ حیدر کے نام سے بنا ہوا شہر ہے۔ ہمارا ایمان ہے جب تک اللہ کے ولی موجود ہیں، حیدرآباد نہیں پورے پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ پاکستان 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 یہ ولیوں کا فیضان ہے۔ 20 لاکھ مسلمانوں نے جان دے کر اس کو بنایا۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا، آپ اپنے گھروں میں خوش ہیں؟ رسول اللہ کے منبر سے بیٹھ کر کہتا ہوں خوش رہو، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اگر ہر بندہ اپنے حصے کا صدقہ نکالے، اپنے مال سے کچھ پیسہ نکالے، اور کوئی راشن جا کے محلے میں ادھر ادھر کوئی گاؤں گوٹ کے اندر موٹر سائیکل پہ خود جائے، تھیلی دے اور چپ چاپ واپسی آ جائے، پھر دیکھنا تیری تھیلی وہاں نہیں پہنچے گی، قبولیت کا پیغام وہاں سے پہلے آئے گا تیرے لیے۔ تو کر کے دیکھ، نہیں ہو تو پھر بات کرنا، کیونکہ ہمیں تو مصطفیٰ نے یہی سکھایا ہے، ہمیں تو حضور کا فرمان یہی بتاتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس سے دو تو اس کو پتہ نہ چلے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تمبو باندھ کے بیٹھ جا اپنا پوسٹر لگا کے تو، اور بھائی مانگ رہا سیلاب والوں کے لیے، تو نے اپنی پارٹی کا پوسٹر کیوں لگا رکھا ہے؟ اس کو تو ہٹا نیچے۔ اور اس دور کے اندر ہم صرف سلام پیش کرتے ہیں بابا الیاس قادری دامت برکاتہ عالیہ۔ اس بندے نے FGR بنایا، جگہ جگہ لوگوں کو بٹھایا، جہاں پر لوگ جانے سے ڈرے، بابا الیاس قادری کے مرید پانی میں کود کر راشن پہنچا کے آ گئے ہیں۔ اس کو لاؤ نا حرام خور کو، ڈبو کو لاؤ نا، اس کو باہر فواد چودھری کو، جو بیٹھ کر بک بک کرتا مولویوں کے خلاف۔ میں نے کہا دیکھا نہیں تو نے، سارے سیاستدان باہر ملکوں کے دوروں پر چلے گئے، آج بھی مصطفیٰ کی امت کی جو خدمت کر رہا ہے وہ مولوی خدمت کر رہا ہے، آج بھی نماز پڑھانے والا خدمت کر رہا ہے، آج بھی راشن مسجد کا امام دے کے آ رہا ہے، آج بھی پگڑی والے مصطفیٰ کی امت کی خدمت کر رہے ہیں، آج بھی داڑھی والے خدمت کر رہے ہیں۔ پھر ہمیں کہتے ہیں کہ مولوی اسمبلی میں اچھے نہیں لگتے، مولوی تو مسجد میں اچھے لگتے ہیں۔ میں نے کہا لوٹے اسمبلی میں نہیں، لوٹے بھی باتھ روم میں اچھے لگتے ہیں۔ بے حیا بے شرمو، مولوی اسمبلی میں نہیں آئے گا، دین تمہارا باپ چلائے گا؟ دین کا کام کیسے ہوگا؟ جب تک مولوی نہیں آئے گا کبھی بھی نظام مصطفیٰ نہیں آ سکتا ہے، قرآن کا جاننے والا نہیں آئے گا۔ اسمبلی میں بیٹھ کر نہ حرام کی تمیز ہے نہ حلال کی تمیز ہے، کسی چیز کی تمیز نہیں، اور ہمیں سکھاتے ہو
لاکھ درجے تم سے کروڑ ہا درجے یہ بہتر ہے یہ غریب بیٹھے ہیں اللہ کے گھر کے اندر جو کہ جنہوں کو وضو کا طریقہ بھی پتہ ہے، نماز کا طریقہ بھی پتہ ہے الحمدللہ۔ اور ان سے مائک لگاؤ نا اسمبلی، یہ جو اسمبلی سے باہر نکلتے ہیں ان کر آگے کھڑا ہوتا ہے، آپ پاکستانی ہیں؟ جی جی اسمبلی کے لیڈر ہیں؟ جی ایم پی ہوں۔ اچھا پاکستان کا ترانہ سنانا؟ ابھی نہیں، بعد میں سناؤں گا۔ پاکستان کا ترانہ بعد میں سنائے گا؟ قل واللہ سنانا؟ نہیں ابھی وضو نہیں ہے۔ ابے بغیر وضو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، تو پڑھ تو صحیح پہلے۔ سورہ اخلاص کون سی سورت ہے؟ ایک کہتا وہ دعائے قنوت کو سورہ اخلاص کہتے ہیں، ایک کہتا دعائے قنوت سنا بولا انا اعطیناک الکوثر۔ یہ ظالم ہمارے سروں پر بیٹھے ہیں اس لیے کہ یہ دیکھے یہ دن اپنی غفلت کی بدولت۔ سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اچھے لوگوں کو آگے لے کر آؤ۔ دیندار جب آئیں گے نا، خدا کی قسم جب دین سر پر آئے گا تو یہ سیلاب جو اللہ کا عذاب ہے نا یہ نہیں آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو مسلمان سیلاب سے متاثر ہوئے ہم ان کے دکھ میں شریک دعا بھی کرتے ہیں، اور اپنی اوقات اپنی حیثیت کے مطابق ان کو رسوا کیے بغیر، تصویر کھینچے بغیر انشاءاللہ سرکار کی نظر کرم حاصل کرنے کے لیے ان کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ اگر نہیں کر سکتے دعوت اسلامی کے بستے لگے ہوئے اور دیگر جماعتوں کے بستے لگے ہوئے، وہاں پر اپنی فنڈ جمع کرائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔